اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج سورۃ البقرہ آیت 190۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے لوگ تجھ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دے کہ یہ لوگوں کے دیگر کاموں اور خصوصاً حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے سلسلہ میں درسوں کا جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع رمضان کا چاند اور اس کے دیکھنے کا طریق ہے۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، بخاری کتاب الصوم۔ اسی طرح اس کو مزید اس مضمون کو کھولتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر 29 لیلۃ فلا تصوموا حتى تروه فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30، بخاری کتاب الصوم۔ ان احادیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا اور اس کے متعلق ہدایت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم رمضان کی ابتدا اور رمضان کا اختتام چاند دیکھ کر کیا کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر چاند مشتبہ ہو جائے، یعنی وہ تمہیں دکھائی نہ دے، تو فَقْدُرُوا لَهُ، تو پھر اندازہ کر لیا کرو۔ اس اندازے کی مزید وضاحت اگلی حدیث میں حضور فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الشہر 29 لیلۃ، کہ جو ایک مہینہ ہے وہ 29 راتوں کا ہوتا ہے، اس لیے تم چاند دیکھے بغیر روزے نہ شروع کیا کرو، لیکن اگر چاند کا معاملہ تم پر مشتبہ ہو جائے تو پھر 30 راتوں کی گنتی کو پورا کر لیا کرو۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے آج کے درس کا عنوان رمضان المبارک کا چاند اور اس کے دیکھنے کا طریق ہے، تو اس کے متعلق سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے جدید سائنسی علوم کی روشنی میں جو پرمعرف ارشادات فرمائے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ اصل میں بیک وقت ہر جگہ اکٹھا طلوع نہیں ہوتا، اور یہ بحثیں عام اٹھ رہی ہیں کہ کیوں نہ کوئی ایسا طریق اختیار کیا جائے کہ سب مسلمان بیک وقت روزے رکھیں، اور یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں، آج ان کا رمضان شروع ہوا اور کل ان کا رمضان شروع ہو گیا، ان جھگڑوں کا قضیہ ہی چکا دیا جائے، مگر قرآن تو نہیں چکاتا۔ قرآن کریم نے تو اس مضمون کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوں اور اس ملک کے افق الگ الگ ہوں، اور اگر ایک شخص نے من شہد منکم الشہر اس کے وقت کو پایا ہو تو اس پر فرض ہے کہ روزے رکھے۔ ایک وہ جس نے نہیں پایا، اس پر فرض نہیں ہے بلکہ مناسب نہیں ہے کہ رکھے، اسے انتظار کرنا ہوگا جب تک اس آیت کا اطلاق اس پر نہ ہو۔ تو رمضان بھی بعین ہی ایک ہی تاریخ کو ہر جگہ شروع نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ممالک بدل جائیں تو پھر تو ویسے ہی ناممکن ہے، کیونکہ اگر جب بھی رمضان کا چاند طلوع ہوگا اس وقت کسی جگہ گھپ اندھیرا، آدھی رات ہوگی، کسی جگہ صبح کا سورج طلوع ہو رہا ہوگا، کسی جگہ دوپہر ہوگی، کسی جگہ عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہوگی،
تو کیسے ممکن ہے کہ خدا نے جو نظام پیدا فرمایا ہے اس کے برعکس احکام جاری فرمائے؟ اس لیے من شاہدہ کا مضمون جو ہے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ہرگز خدا کا یہ منشا نہیں کہ سب اکٹھے روزے رکھیں، اکٹھے ختم کریں۔ ہرگز یہ منشا نہیں کہ تمام دنیا میں ایک دن عید منائی جائے، یا سارے ملک میں اگر وسیع ملک ہے ایک ہی دن عید منائی جائے۔ چھوٹے ملک میں تو ممکن ہے، مگر وسیع ممالک بعض ایسے ہیں جو شمال سے بہت دور تک جنوب کے ایک حصے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے افق بدل جاتے ہیں، یا شرقاً غرباً بہت وسیع ہیں۔ اب چلی کو دیکھیں کہ کتنا اوپر سے امریکہ کے وسط سے قریباً شروع ہو کر اور جنوب میں وہاں تک چلا جاتا ہے کہ اس سے آگے کوئی اور ملک نہیں ہے جو قطب جنوبی کے قریب تر ہو اس سے، اور روس کی چوڑائی اتنی ہے کہ 3 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے روس کے اندر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حضور فرماتے ہیں اور روس کی چوڑائی اتنی ہے کہ 3 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے روس کے اندر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ امریکہ کی چوڑائی میں وسعت اتنی بڑی ہے کہ وہاں بھی کم و بیش اتنا ہی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ملک میں بھی بیک وقت رمضان شروع ہو سکتا ہے، یا بیک وقت ایک ملک میں ایک عید کا دن طلوع ہو سکتا ہے؟ پس قرآن کریم کے جو الفاظ کا انتخاب ہے بہت ہی پرحکمت اور اپنے مضمون کو خوب کھول رہا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں من شاہدہ منکم الشہر فلیصم ہو، جس پر یہ مہینہ طلوع ہوگا اسی کو روزے رکھنے ہیں۔ دیکھا دیکھی سنی سنائی بات پر روزے نہیں رکھنے، اور یہاں من میں صرف ایک فرد واحد مراد نہیں ہے، بلکہ وہ قوم ہے جس کا افق ایک ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریق یہ جاری فرمایا کہ اگر ایک ہی افق کے لوگ کسی موسم کی خرابی کی وجہ سے اکثر نہ دیکھ سکتے ہوں تو ان میں 2 قابل اعتماد یا 4 قابل اعتماد، کچھ قابل اعتماد لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ کہیں، گواہی دیں کہ ہم نے دیکھا ہے، تو اگر افق مشترک ہے تو سب کا ہی رمضان شروع ہو جائے گا، اور اگر افق مشترک ہے تو سب ہی کی عید ہو جائے گی۔ تو من کا لفظ واحد پر بھی آتا ہے اور جمع پر بھی۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ہر ایک جب تک آنکھ سے دیکھ نہ لے رمضان